بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، عام آدمی اکثر حیران ہوتا ہے کہ اڈیالہ میں ہر کوئی عمران خان سے ملتا ہے، مگر بیچارے پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نہ کسی ملاقاتی کا نام سننے میں آتا ہے اور نہ تحریک انصاف کے چیئرمین یا ان کے نامزد کردہ رہنماؤں اور وکیلوں نے کبھی ملتانی مخدوم کا نام بھولے سے بھی لیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بظاہر نہ شاہ محمود قریشی کا مقتدرہ سے کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کی قیادت انہیں لفٹ کراتی ہے۔ شاہ محمود ہوں یا اعجاز چودھری، محمود الرشید یا اسمی راشد، یہ سبھی 9 مئی کے بعد سے مسلسل قید ہیں، مگر تحریک انصاف کے کسی بھی فیصلے میں ان سے مشورہ تک نہیں لیا جاتا۔ بظاہر شاہ محمود قریشی سے تحریک انصاف یا عمران خان کا کوئی اختلاف نہیں۔ بظاہر نہ شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کے ہر فیصلے پر ساتھ کہا ہے، نہ کوئی گروپ بنایا ہے، نہ مقتدرہ سے معافی مانگی اور نہ انہیں کوئی رعایت ملی، لیکن بظاہر اس کامل وفاداری کے باوجود کپتان کو ان پر شک ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر ضروری طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ملتان کے مخدوم قریشی خاندان کا ریکارڈ سیاسی وفاداری میں کوئی مثالی نہیں رہا۔ شاہ محمود قریشی نے بطور نوجوان IJI یا آج کی نون لیگ سے سیاست کا آغاز کیا، پنجاب کابینہ کے رکن رہے اور ان کے والد سجاد قریشی بھی اسی جماعت اور جنرل ضیاء الحق کی نوازش سے گورنر پنجاب رہے۔ ٹکٹ کے جھگڑے پر انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اپنے سارے خاندان کو بھی پیپلز پارٹی میں شامل کرا دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا۔ جنرل مشرف کے مارشل لا کے دوران وہ پیپلز پارٹی میں رہے، مگر وہ جنرل مشرف سے بھی پس پردہ رابطے میں تھے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دوسرے ملتانی مخدوم یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، مگر پھر ان کے یوسف رضا گیلانی سے اختلافات بڑھنے لگے اور اس وقت ISI کے سربراہ جنرل پاشا سے قربت ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کا بہانہ بنا کر وفاقی وزارت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یوں جنرل پاشا کی مدد اور تعاون سے مقتدرہ کے نئے پروجیکٹ تحریک انصاف میں ڈھول تاشوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ عمران خان کی حکومت بنی تو پھر وزیر خارجہ بنا دیے گئے۔ سائفر کے معاملے پر وہ عمران خان کے ہم زبان اور امریکہ مخالف بیانیے میں پیش تھے۔ بظاہر وہ آج تک عمران خان کے مکمل وفادار ہیں، جیل میں ہی ملتان سے الیکشن بھی جیت گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں یہ شک پارٹی کی صفوں سے لے کر قیادت تک کے ذہنوں میں ہے کہ ان کو کسی بھی دن متبادل قیادت کے طور پر لایا جا سکتا ہے۔ یہ شک اس وہم پر کیا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ماضی میں کئی بار وفاداریاں بدلی ہیں۔ مخدوم خاندان ہمیشہ سے مقتدرہ کا فیورٹ رہا ہے اور قریشی صاحب پر کسی بھی وقت مہربانیوں کی بارش ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی ساری قیادت سے زیادہ سیاسی تجربے کے حامل ہیں، مقتدرہ اور اہل سیاست سے ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ پارٹی میں عمران خان کے بعد سب سے اہم عہدہ ان کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی پنجاب اور سندھ کے سارے جاگیردار گھرانوں سے ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سندھ اور پنجاب کے کئی انتخابی حلقوں میں اثر و رسوخ موجود ہے۔ بظاہر یہ چیزیں شاہ محمود قریشی کی سیاسی اہمیت ظاہر کرتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کی اندرونی سیاست میں یہی چیزیں ان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ پراپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی مضبوط ہوا تو پھر اپنا دھڑا بنا لے گا، خان کو دھوکہ دے دے گا یا پھر کوئی بڑا نقصان کر دے گا۔ حالیہ 3 برسوں میں شاہ محمود قریشی جس طرح ڈٹ کر کھڑے رہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے سوائے مزاحمت کے کسی دوسرے آپشن پر غور تک نہیں کیا اور بقول ان کے ملتانی حامیوں کے شاہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ تاریخی طور پر ملتان کے قریشی مخدوم خاندان کا کردار انتہائی اہم اور کئی حوالوں سے متنازع بھی رہا ہے۔ اس سہروردی خاندان کو مسلم حکمرانوں کے شیخ الاسلام رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، آزادی کے سورما رائے احمد خان کھرل کے خلاف لابی کرنے، اور پھر اس کی شہادت و ناکامی میں اس وقت کے مخدوم شاہ محمود قریشی کا بڑا ہاتھ تھا۔ حالیہ شاہ محمود قریشی کا نام اپنے اسی بزرگ کے نام پر رکھا گیا۔ دوسری طرف سکھوں نے ملتان پر حملہ کیا تو ملتان کے قریشی مخدوم نے مسلم نواب آف ملتان مظفر خان کی پشت پناہی کی۔ بوڑھا نواب مظفر خان اپنے جوان بیٹوں اور بیٹی سمیت شہید ہو گیا۔ نواب نے اپنی وصیت میں اپنی قبر اس دروازے پر بنانے کو کہا تھا جہاں سے حضرت زکریا ملتانی کے دربار پر سلام کرنے والے کو نواب مظفر خان کی قبر پر پاؤں رکھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ گویا سکھوں کے خلاف مزاحمت میں مخدوم قریشیوں کا کردار تاریخی تھا۔ شاہ محمود قریشی کا المیہ یہ لگتا ہے کہ قربانیاں دینے کے باوجود کپتان خان اور ان کے اندھے عقیدت مند ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی کو موقع دیا جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ نکال لیتے۔ وہ ARD میں بھی سرگرم رہے ہیں اور انہیں سیاسی جوڑ توڑ کا بھی بہت تجربہ ہے۔
तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात ज़रूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा इसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं जो हालात को मामूल पर लाने का फ़न या हुनर जानता हो। सब के सब नंबर बनाते हैं, अपनी झूठी लड़ाइयों से कप्तान को जेल में बंद रखने का इंतज़ाम कर रखा है। गालियाँ ये निकालते हैं, गुस्सा कप्तान पर निकलता है। ये कैसे हामी या वफादार हैं जिनके पास खान को तकलीफ़ें देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। या तो ये सारे अकल से आरी हैं कि खान को निकालने में नाकाम हैं, या फिर ये सारे इस कदर अक्लमंद हैं कि खान को बाहर ही नहीं आने देते, क्योंकि खान बाहर आ गया तो रोज टीवी पर शक्लें दिखाने वालों को गायब होना पड़ेगा। ट्रंप कार्ड तो गया, इससे पहले अदालती कार्ड, जर्नैल कार्ड, IMF कार्ड, अपोजिशन कार्ड, धरना कार्ड सब नाकाम हो चुके। अब शाह महमूद कुरैशी कार्ड आजमा कर देख लें।